أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ومن كفر فلا يحزنك كفره اور جو کفر کرے انکار کرے تو اس کا انکار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غم میں نہ ڈالے الینا مرجعهم بے شک انہوں نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا پس ہم ان کو بتائیں گے جو وہ عمل کرتے رہے جو کام کرتے رہے ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے سینے کی باتوں کو بھی یہاں پر جو اس سے پچھلی آیات گزری ہیں ان کے اندر محسنین کا احسان کرنے والوں کا تذکرہ ہے کہ جو احسان کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو جھکایا ہوا ہے اور صرف اور صرف اللہ کا مضبوط سہارا تھاما ہوا ہے تو وہی لوگ ہیں کہ جو آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے۔ اب جو لوگ انکار کرنے والے ہیں جو اللہ کے احکامات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہیں ماننے والے تو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اس کام کے اندر لگے ہوئے تھے دعوت اور تبلیغ کا کام وہ ہر وقت کر رہے تھے اور ان کے دل کے اندر یہ ایک تڑپ تھی کہ ہر بندہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے تو وہ اس کے لیے بعض اوقات پریشانیاں بھی ہوتی تھی مسائل بھی آتے تھے اور ایک ایک بندے کے پاس ایک ایک سردار کے پاس کئی دفعہ جو ہے وہ جا کر اس کو دعوت دی اور جب وہ دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے تو وہ غم کی کیفیت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو جاتی تھی تو اس لیے کہا کہ جو یہ انکار کر رہے ہیں جو کفر کر رہے ہیں تو وہ آپ جو ہے ان کی وجہ سے غمگین نہ ہوں آپ ان کی وجہ سے غم کے اندر نہ جائیں بلکہ یہ جو لوگ دنیا کے اندر ہیں یہ جو بھی ہیں جو عمل کریں گے اس کے بارے میں بھی ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ کام تم نے کیا اور دوسرا یہ ہے کہ ان سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے ان سب کا جو آخری ٹھکانہ وہ وہی ہے لہذا وہاں پر بھی فیصلہ ہوگا اور فرمایا کہ ان اللہ علیم بذات الصدور کہ اللہ سینے کی باتوں تک سے واقف ہے جاننے والا ہے کہ جو ان کے دل کے اندر ہے جس طرح منافقین تھے تو جو ان کے دل کے اندر تھا وہ بھی اللہ کی ذات جانتے ہیں جو ہمارے دل کے اندر خیالات آتے ہیں ان سب کو اللہ کی ذات جو ہے وہ جاننے والی ہے یعنی کوئی بھی چیز اللہ سے ہم چھپا نہیں سکتے اس لیے کہ سب کائنات سب انسان جتنے مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے کنٹرول میں ہیں نمتعهم قلیلا ہم ان کو دنیا کے اندر تھوڑا بہت فائدہ دیں گے مال و متاع دیں گے ثم نضطرهم پھر ہم ان کو کھینچ لائیں گے گھسیٹ لائیں گے الی عذاب غلیظ سخت عذاب کی طرف یعنی دنیا کے اندر جس طرح اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں ان کے پاس بھی مال و دولت کے انبار ہیں ان کے پاس بھی دولت بے شمار ہے چاہے وہ انہیں حلال طریقے سے کمائی ہو یا حرام سے لیکن ان کے پاس مال و دولت ہے تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں ان کو فائدہ دیں گے تھوڑا بہت مال و متاع وہ اکٹھا کر لیں گے دنیا کے مزے لوٹیں گے لیکن کیا ہے پھر وہ دنیا ہی ہوگی ان کے پاس دنیا ہی ہوگی اس کے اندر جتنا وہ عیاشی کر سکتے ہیں کریں گے
پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کو جہنم کے عذاب کی طرف گھسیٹا جائے گا، الی عذاب غلیظ، اور بڑا سخت عذاب ہے، سخت عذاب کی طرف ان کو جو ہے وہ لے جایا جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، ان کے پاس دولت ہے تو اس میں اہل ایمان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دولت، یہ دولت جو ہے وہ ان کے لیے آخرت کے اندر بربادی کا سبب بنے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو، جو نافرمان لوگ ہیں ان کو موقع دیا ہوا ہے، اور وہ اللہ کی پکڑ میں اس وقت آئیں گے جب، تو پھر اللہ ان کو جہنم کے اندر جو ہے وہ ڈالے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض، کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے۔ اب یہ چاہے کوئی مشرک ہے، چاہے کوئی جو بھی ہے، اگر آپ ان سے سوال کریں گے تو یہ واضح طور پر ہے کہ ان سے اگر پوچھیں کہ یہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے، کس نے بنایا ہے، تو وہ بھی کہیں گے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ بھی کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ اب یعنی جو بھی ہیں وہ سب یہ مانتے ہیں کہ زمین و آسمان بنانے والا، کیونکہ یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں، کسی اور کے پاس یہ طاقت اور اختیار نہیں ہے۔ ورنہ اگر وہ کہیں تو پھر آگے سے اگر یہ چیلنج دیا جائے گا، اچھا اس جیسا ایک اور آسمان اور زمین بنا کر دکھاؤ۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے، جو وہ بادشاہ وقت کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہوا، تو اس وقت نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو بھی رب ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ۔ تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ اس وقت لاجواب ہو گیا۔ تو گویا یہ سب بھی اب یہ جو کرتے یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کہ یہ بارش کا بت ہے، یہ رزق کا ہے، یہ باقی چیزوں کا ہے، لیکن اللہ کو وہ کسی نہ کسی حال میں مانتے ضرور ہیں۔ اللہ کو رب جو ہے وہ ضرور مانتے ہیں، اس کائنات کا مالک مانتے ہیں، لیکن ساتھ شریک ٹھہرانے کی وجہ سے کیا ہے، وہ اپنے سارے اعمال جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں، اور ظاہر اللہ تعالیٰ کو شرک جو ہے وہ کسی بھی حال میں پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جس سے بھی آپ سوال کریں گے، یعنی ہر مذہب کے اندر خدا کا کوئی نہ کوئی تصور جو ہے وہ موجود ہے، چاہے وہ جو بھی ہے۔ دنیا کے اندر چند ایک لوگ ہوں گے کہ جو خدا کے قائل نہیں ہیں، جن کا یہ تصور ہے کہ بس یہ دنیا خود بخود بنی ہے اور خود بخود چل رہی ہے، لیکن اکثریت کے اندر یہی ہے کہ اس سے کسی سے بھی پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات وہ اللہ ہی کی ہے، باقی ماننا نہ ماننا، عمل کرنا وہ الگ بات ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اللہ ہی بنانے والا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ کیا ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یعنی جاننے کے بعد بھی عمل نہ کرنا، تو گویا یہ وہی عمل ہے کہ انسان جاہل ہی ہے۔ یعنی انسان کے پاس علم بھی ہو اور اس کے بعد بھی وہ عمل نہ کرے تو اس کے ایسے علم کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ تعالی بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے، بزرگی والا ہے، قابل تعریف وہی ذات ہے کہ یعنی آسمانوں اور زمین کا مالک وہی رب ہے، اسی کے پاس سب کنٹرول اور اختیارات اسی کے پاس ہیں، لہذا وہی کائنات کو چلا رہا ہے اور سب کائنات اس کے کنٹرول اور اختیار کے اندر ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی فرمایا کہ اگر زمین پر ایک پتا بھی گرتا ہے، درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے علم کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، کیونکہ یہ ساری کائنات کو بنانے والی وہ رب کی ذات ہے۔ تو ان آیات کے اندر ہمارے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانیں، ایک اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے راستے پر چلیں گے تو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ